بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد الحرام کا ذکر خیر ہے تو مسجد الحرام کی طرف چلتے ہیں، اور دن بھی کتنے ہی خوبصورت، کتنے ہی پیارے، کتنے ہی سہانے ہیں کہ میرے رب کا پیارا پیارا مہینہ ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اور حجۃ الکعبہ معظمہ کے موقع پر اور حجۃ الحج کے موقع پر ہم یہ حدیثیں سن رہے ہیں الحمدللہ۔ مکہ المکرمہ کی مشہور ترین مسجد جو مسجد الحرام ہے، اس کے متعلق آج ہم کچھ حدیث سنیں گے کہ اسی مسجد میں کعبہ مشرفہ جلوہ فرما ہے۔ کئی احادیث مبارکہ میں اس بات کی صراحت کی گئی ہے کہ مسجد الحرام میں ایک نماز دوسری مسجد میں 1,00,000 نماز ادا کرنے کے برابر ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر مسجد الحرام کا ذکر خیر کیا گیا ہے، مثلاً 15ویں پارے کی ابتدائی آیت میں، جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور پاکی ہے اسے جو رات لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ مسجد حرام میں کتنے انبیاء اکرام کے مزارات ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے؟ آئیے میں اس کی معلومات آپ تک پہنچاتی ہوں کہ کتنے انبیاء اکرام کے مزار ہیں۔ فرمایا جاتا ہے کہ مسجد الحرام میں 70 انبیاء اکرام کے مزارات ہیں، یعنی 70 انبیاء اکرام، جیسے کہ حضرت اسماعیل علیہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پاک حتیم میں میجاب الرحمت کے نیچے ہے، اور حتیم میں اور سنگ اسبت اور زمزم کے درمیان 70 پیغمبروں علیہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبریں ہیں، اور وہاں نماز پڑھنے سے کسی نے منع نہیں فرمایا، یعنی وہاں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے 70 انبیاء اکرام کی قبریں یہ مسجد الحرام کے اندر ہیں۔ اور مسجد الحرام کی کیا کیا وعیدیں ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ مسجد الحرام میں نماز مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 11 مقامات وہ کون سے ہیں جہاں حضور نے نماز ادا کی؟ آئیے وہ 11 مقامات دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، حضور نے سب سے پہلے نماز ادا کی بیت اللہ شریف کے اندر، ٹھیک ہے۔ دوسرا، مقام ابراہیم کے پیچھے۔ تیسرا، مطاف کے کنارے پر حجر اسود کے سیدھ میں۔ چوتھا، حتیم اور باب الکعبہ کے درمیان حضور نے نماز ادا کی۔ مقام حفرہ پر حضور نے نماز ادا کی۔ مقام امامت جبرائیل بھی کہتے ہیں جس کو، شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مقام پر سیدنا جبریل علیہ السلام کو 5 نمازوں میں اقامت کا شرف بخشا۔ اسی مبارک مقام پر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کعبہ کے وقت مٹی کا غارہ بنایا تھا۔ چھٹا، باب الکعبہ کی طرف رخ کر کے دروازہ کعبہ کی سیدھ میں حضور سرور کائنات نے نماز ادا کی۔ ساتواں، میزاب رحمت کی طرف رخ کر کے کہا جاتا ہے کہ مزار جیابار میں سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ پر انوار اسی جانب ہے۔ آٹھواں، تمام حتیم میں خصوصاً میزاب رحمت کے نیچے۔ نواں، رکن اسبت اور رکن یمانی کے درمیان۔ 10واں، رکن شامی کے قریب، اس طرح کہ باب عمرہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پشت اقدس کے پیچھے ہوتا، خواہ آپ حتیم کے اندر ہو کر نماز ادا فرماتے یا باہر۔ 11واں، حضرت سیدنا آدم صفی اللہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کے مقام پر، جو کہ رکن یمانی کے دائیں یا بائیں طرف ہے، اور ظاہر تر یہ ہے کہ مسلمان آدم مستجار پر ہے۔ ان 11 جگہوں پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ تو جب بھی ہم کبھی عمرے پر یا حج پر جائیں، یاد رکھیں کہ کن کن جگہوں پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے، ہم بھی وہاں نماز ادا فرمائیں۔ کاش کوئی سال ایسا آ جائے کہ ہم بھی مع والدین
ماں فیملی گھر والوں کے ساتھ حج کرنے کی توفیق ہمیں نصیب ہو، اور ہو سکتی ہے، اور کیوں نہیں ہو سکتی ہے، ہمارا رب وہ کرنے پر قادر ہے جو نہیں ہو سکتا، یعنی وہ مسبب الاسباب ہے، اگر وہ چاہے تو اسباب پیدا کر سکتا ہے۔ تو دعا کریے، کرتے رہیے، لگاتار کرتے رہیے، اس کی بارگاہ میں جھکتے رہیے، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن دعا قبول ہوگی اور ہم بھی حج کا شرف حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔